خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ افسوس ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ بعض اوقات ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ درد اس کی آخری کڑی ہے جو ہم کھو چکے ہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کرنا امید کیسے ہو؟ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے؟ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھے نہیں سچے بنو۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو۔ یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود کو آزمانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے۔ بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ڈرنا قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ میرے بغیر موت کو کیسے سمجھے گا؟ میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو میرے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو،
لہجوں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ذہن بند ہے تو برائے مہربانی اپنا منہ بھی بند رکھیے۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اپنے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ یا رب ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیجیے۔ اپنا اندرونی رابطہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے، بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔ ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کرنے کی ترغیب اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے اور تب اس کی اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ان کے ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے، یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو۔ آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں تو امتحان کچھ بھی نہیں، بلکہ علم تو مسلسل آزمائش ہے۔ نتیجے کو جانچا نہ ان کا کام ہے، نہ ہی یہ عاجز بندہ اس دشوار کام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ نتیجے کا تعین بذات خود علم کے اظہار سے ہو جاتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ کہ میرے رب خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پر تو راضی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ مسجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے ہی ان کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی کو اور نہ دوسروں کے زیادتی کو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کتابیں اگر لفظوں سے بھری ہوں اور احساس سے خالی ہوں تو وہ ریت کے ڈھیر میں رہیں یا کتب خانوں میں بے وقت ہی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے۔ ہر گستاخ لہجے کے لیے